أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ایمان والوں کو نصیحت فرمائی گئی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال فرما دی ان پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام مت قرار دو. کچھ تفصیلات ہم نے ذکر کی تھی، کس طرح حلال چیزیں خود پر حرام کی جا سکتی ہیں. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اس کی ایک اور صورت وضاحت سے ذکر فرمائی جا رہی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑیں گے نہیں فضول قسموں پر، لغو قسموں پر. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانِ، لیکن اللہ پکڑیں گے ان قسموں پر جو نیتاً ارادتاً اٹھائی گئیں. معاملہ یہ ہے کہ قسم کے ذریعے بھی حلال چیز خود پر حرام قرار دی جا سکتی ہے اور لوگ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا. یہ ساری حلال چیزیں ہیں. نیتاً ارادتاً قسم اٹھا لی تو گویا اس نے قسم کے ذریعے ان حلال چیزوں کو خود پر حرام قرار دے دیا. ایسی قسم اٹھانا جائز نہیں جس کے ذریعے حلال چیز خود پر حرام ہو جائے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لے تو کیا کرے؟ ایسی قسم اٹھا لی تو اس قسم کو توڑے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم اٹھائی تھی دودھ نہیں پیوں گا، دودھ پیے، پانی پیے، کھانا پیے. اللہ نے ایک چیز حلال فرمائی تو یہ کون ہوتا ہے قسم کے ذریعے خود پر حرام قرار دینے والا؟ اللہ کا حکم چلتا ہے، قسم توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے. یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک قسم ہے جسے قسم لغو کہا گیا، مطلب کہ زبان عادتاً قسم اٹھا لیتی ہے، نہ قسم اٹھانے کی نیت، نہ ارادہ، نہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے قسم ضروری. خواہ زبان سے لفظ نکل جاتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو یہ قسم نہیں، اسے قسم لغو کہتے ہیں. اگرچہ ایسی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا، مت اٹھاؤ ایسی قسمیں، زبان کو مت اس چیزوں کا عادی بناؤ. لیکن اگر قسم اٹھائی نیتاً ارادتاً کسی معاملے میں تو پھر اس قسم کو پورا کرے. اگر قسم توڑتا ہے، جیسے یہاں تو حکم ہے کہ توڑے، حلال چیز کو خود پر حرام قرار دیا، تو پھر قسم کے 3 کفارے ہیں. تینوں میں سے کوئی ایک اپنے حالات کے مطابق پورا کرے. مثال کے طور پر پہلا کفارہ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نہ تو وہ کھانا بہت عالی شان اور نہ ہی بہت کمزور، اپنے حالات کے مطابق جیسے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ایسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرا دے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر یہ تینوں ممکن نہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، نہ کپڑا پہنا سکتا، نہ غلام آزاد کرا سکتا، تو پھر 3 روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسم توڑنے کا کفارہ ہوا۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی نگہبانی کرو۔ قسم اللہ کو گواہ بنانا ایک معاملے پر یہ ایسے تھوڑی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسم اٹھانا، لہذا بلا ضرورت قسم سے احتراز کرو، بچو۔ اٹھا لی تو اسے پورا کرو، توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، ایسے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تمہارے لیے ہدایت کے رستے بتاتے، نیکی کے اپنی رضا کے رستے بتاتے، اللہ تمہیں دنیا گزارنے کے سلیقے طریقے بتاتے، دنیا سے آخرت کمانے کی راہ سجاتے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر شکر چاہیے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔